تیر انہوں نے کمانوں پر چڑھا رکھے تھے اور ان کا رخ ادینہ کی طرف تھا۔ یہ دیکھتے ہی ادینہ جلدی سے کچھ پڑھنے لگی تو ہامون کا کہکا بلند ہوا اور پھر اس نے کڑک دار آواز سے آگے بڑھ کر ادینہ کے بال پکڑ کر کہا، بھولی روح، اگر کسی کا جادو تجھ پر اثر نہیں کرے گا یہاں پر، تو تیرا بھی تو جادو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن زہر سے بجھے تیروں سے بچ کر کہاں جائے گی، یہ تمہیں اب سچ مچ مردہ بنا دیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ تیری خوشی عارضی ثابت ہوئی، ڈال دو اس کو زندہ میں اور اسی عمارت کو قید خانہ سمجھا جائے۔ ہا ہا ہا۔ ہامون نے کہکا لگاتے ہوئے ادینہ کو اپنے ساتھیوں کی طرف دھکیلا تو ادینہ اس کے ساتھیوں کے قدموں میں گر پڑی، جنہوں نے فوراً ہی اسے پکڑ بھی لیا۔ شکنتلا سب کچھ بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ زیادہ حیرت اسے اس بات پر تھی کہ ہامون سمیت کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ سب کی نظروں کا محور ادینہ تھی۔ ابھی شکنتلا کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں چھپاکا ہوا اور اسے یاد آ گیا کہ وہ تو غائب حالت میں ہے۔ ادینہ تو چونکہ ایک روح تھی اس لیے اس نے دیکھ لیا تھا، وگرنہ اس سے پہلے بھی شکنتلا شاہی محل اور بازاروں میں گھومتی رہی تھی تو اسے کوئی دیکھ نہ سکا تھا۔ یہ سوچتے ہی شکنتلا کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اب اسے مصر کی قدیم سرزمین کے قدیم ماحول میں مزہ آنے لگا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کی مرضی کے بغیر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اطمینان سے ہامون کے پاس سے گزر کر ادھر چلی گئی جدھر ادینہ کو لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک تنگ و تاریک کمرے میں ادینہ کو بند کر دیا گیا ہے اور باہر موٹا تالا لگا دیا گیا تھا۔ دو پہرے دار حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن شکنتلا کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہ تھی۔ وہ سیدھی بغیر کسی رکاوٹ کے اندر چلی گئی اور ادینہ کے پاس جا کر آہستہ سے بولی، ادینہ تم فکر نہ کرو، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شکنتلا کی بات سن کر ادینہ نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور افسردگی سے بولی، شکنتلا تم کیا کر سکتی ہو؟ یہاں تو کسی کا بھی جادو نہیں چلتا۔ اب کسی عام عورت کی طرح یہ لوگ میری گردن بھی اتار سکتے ہیں؟ نہیں ادینہ، یہ لوگ تمہیں صرف قید میں رکھیں گے۔ گردن اڑانا ہوتی تو اس وقت اتار لیتے، لیکن ملکہ کو صرف اس بات سے دلچسپی ہے کہ تمہارا روح والا تشخص بحال ہو جائے، ورنہ تمہارے بغیر وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ وہ تمہاری روح بننے کی آس میں تمہیں کبھی قتل نہیں کرے گی۔ تم میری مدد کرو شکنتلا۔ ادینہ سسک پڑی۔ بے وقوفوں جیسی باتیں نہ کرو ادینہ۔ اس وقت اگر میں تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہوں تو تمہاری جان کو خطرہ ہوگا۔ مجھے چند روز صورتحال کا اندازہ کرنے دو، میں ذرا ہامون اور دیگر شاہی پجاریوں کی طاقت کا اندازہ لگا لوں، ملکہ سلامبو کے دل میں جھانک لوں، پھر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ ہامون جادوگر مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تم حوصلہ رکھو۔ شکنتلا نے ادینہ کا شانہ تھپتھپایا اور باہر نکل گئی۔ گرمی اپنے پورے جوبن پر تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ نیل کی لہروں پر شاہی بجرا صبح خرامی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس بجرے میں فرعونہ مصر سلامبو کا بیٹا منفس اور اس کی بہن شپ شپو اور اس کا منگیتر سفر کر رہے تھے۔ شپ شپو مصر کی ولی عہد فرعونہ تھی، اسی لحاظ سے اس کا مزاج بھی تنک تھا۔ دونوں بہن بھائی اپنی ماں ملکہ سلامبو کے لیے زیر تعمیر احرام کا معائنہ کرنے جا رہے تھے۔ دریا نیل کے دائیں بائیں دور دور تک صحرا میں ریت کے بگولے اڑ رہے تھے۔ بلا کی حبس اور پگھلا دینے والی گرمی تھی، لیکن شاہی بجرے کی بناوٹ مصر کے اعلیٰ ترین دماغوں نے کچھ اس انداز سے کی تھی کہ مسافروں کو گرمی کا احساس تک نہ تھا۔ طے در طے ململ کے رنگین پردے کناتیں لگی تھی، جس کی وجہ سے ہلکی ہوا بھی پردوں کی حرکت سے تیز معلوم ہوتی تھی۔ شاہی خیمے میں آرام دہ نشستیں اور خس کے پنکھے بھی لگے تھے جو پروں کی ہوا سے گھومتے رہتے اور یوں مسلسل ہوا دیتے رہتے۔ ان کے علاوہ کنیزیں مسلسل مورچل جھل رہی تھیں، جس کی وجہ سے باہر کی گرمی کے برعکس شاہی خیمے اور بجرے کے عرصے پر خوشگوار طمانینت تھی۔ بری حالت تو ان اسرائیلی غلاموں کی تھی جو اس بجرے کے ملاح تھے اور مسلسل چپو چلا رہے تھے۔ ذرا ان کا ہاتھ رکتا تو پہلوان نما مصری جلاد جیسے محافظ ان پر کوڑے برسانے لگتے۔ شدید گرمی اور حبس سے غلاموں کے سانولے عریہ جسم پہلے ہی گل سڑ رہے تھے، اوپر سے مسلسل چپو چلانے کی تھکاوٹ اور کوڑوں کی مار سے رستے خون ان کی حالت جان بلب کرنے کے لیے کافی تھے۔ شہزادی شپ شپو اس وقت بجرے کے عرصے پر کھڑی تھی۔ سفید مہین ململی لباس پر غضب کا بناؤ سنگار، دبلی پتلی نوخیز ولی عہد فرعونہ بلا کی حسین نظر آ رہی تھی۔ اس کا بھائی منفس گوئے سے عمر میں خاصا بڑا تھا، مگر بہن چونکہ ولی عہد فرعونہ تھی لہٰذا وہ بھی اس کا احترام کرنے پر مجبور تھا۔ شپ شپو کا منگیتر مرفا بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں عرصے پر کھڑے صحرا میں زیر تعمیر مختلف احراموں پر کام کرتے مزدوروں کو دیکھ رہے تھے، جن سے کوڑوں کی تال پر مزدوری کروائی جا رہی تھی۔ شپ شپو کی عادات نوعمری کے باوجود روایتی ملکاؤں جیسی تھی، جبکہ منفس اس کا بھائی انتہائی نرم دل تھا۔ وہ انسان پر انسان کے ظلم کو دیکھ کر کٹتا رہتا تھا، لیکن وہ خود بے بس تھا۔ حکومتی معاملات میں اس کی ماں سلامبو کے بعد صرف شپ شپو کا حکم چلتا تھا، جو زیادہ 15 سال کی تھی۔ مرفا کا رتبہ صرف شہزادے کا تھا،
وہ اپنے لیے مراد تو لے سکتا تھا، دوسرے کسی کام میں اس کا حکم یا اس کی سفارت کی کوئی اہمیت نہ تھی، جبکہ اس سے زیادہ شیو شپو کے منگیتر مرفا کی اہمیت تھی۔ حالانکہ وہ مصر کے کاہن اعظم کا بیٹا تھا جو ہر لحاظ سے منفس سے کمتر تھا، یہ باتیں سوچ سوچ کر منفس ہر وقت کرتا رہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مرفا، اس کی بہن اور مصر کی ولی عہد فرعونہ شیو شپو کا منگیتر ایک نالائق اور بدکار آدمی ہے، انتہائی درجے کا چاپلوس اور خوشامدی بھی تھا۔ منگیتر ہونے کے باوجود شیو شپو کے سامنے غلاموں کی طرح جھک جھک کر رہتا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آج کا جھکنا کل اسے مصر کا حکمران بنا دے گا۔ تھا وہ بلا کا خوبصورت بھی، مصیبت یہ تھی کہ شیو شپو اسے دیوانگی کی حد تک پسند کرتی تھی۔ حالانکہ فرعونوں کے اس دور میں بہن بھائی کی شادی بھی ہو جاتی تھی، منفس کی خواہش بھی تھی کہ اس کی شادی شیو شپو سے ہو جاتی تاکہ وہ مصر کا حکمران بن کر ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے، مگر اس کی بہن اسے زیادہ اہمیت دینے پر تیار نہ ہوتی اور نہ ہی مرفا کی طرف سے توجہ کم کرتی۔ اس وقت بھی بجرے کے عرصے پر مرفا اور شیو شپو جنگلے کے پاس کھڑے دریائے نیل کی لہروں اور اہراموں پر کام کرتے مزدوروں کو دیکھتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ انہوں نے تھام رکھا تھا۔ ایک کنیز نے آ کر دونوں منگیتروں کو ٹھنڈا مشروب جھک کر پیش کیا۔ ان دونوں کے شربت پی لینے کے بعد کنیز نے شہزادہ منفس کو شربت دیا۔ ایک کاہن اعظم کے بیٹے کو اپنے سے زیادہ عزت منفس کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ عین دوپہر کے وقت شاہی بجرا نیل کی لہروں پر تیرتا ہوا نیل کے دریائی گھاٹ سامتارا کے سنگ مرمر کے بنے ہوئے زینے سے جا لگا اور ٹھہر گیا۔ دریائی گھاٹ پر علاقے کا گورنر اور وزیر احرام ولی عہد فرعونہ کے استقبال کو سینکڑوں عوام و حواس کے ساتھ موجود تھا۔ سارا دریائی گھاٹ سنگ سرخ بنا تھا۔ خوبصورت کنیزوں نے شاہی مہمانوں کے لیے اپنی زلفیں راستے پر بچھا دی۔ شہزادی شیو شپو منگیتر عرفا کا ہاتھ تھامے کنیزوں کی خوشبودار زلفوں سے پورے وقار اور متانت سے گزرنے لگی۔ شہزادہ منفس بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ارد گرد کھڑے خدام اور خادمائیں پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ ڈھول تاشوں سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ شاہی مہمانوں کو چلنے کی زیادہ زحمت گوارا نہ کرنا پڑی اور ایک خوبصورت پالکی ان کے سامنے آ گئی جس کے اندر نشستیں لگی تھی۔ تینوں مہمان اس میں بیٹھ گئے تو غلاموں نے پالکی اٹھا لی اور چل پڑے۔ پالکی کے چاروں طرف اونچے تختے لگے ہوئے تھے جو مہمانوں کے سروں سے بھی اونچے تھے۔ تختوں میں بڑے بڑے گول سوراخ تھے جن سے باہر کا نظارہ بآسانی ہو رہا تھا، جہاں ہر طرف افریقی اور اسرائیلی غلام احرام کا سامان ڈھو رہے تھے۔ ٹنوں وزنی کالے رنگ کے پتھروں کو موٹے رسوں کے جال میں باندھ کر کئی کئی درجن غلام گھسیٹ گھسیٹ کر کتار در کتار زیر تعمیر احرام کی طرف لے جا رہے تھے۔ یہ پتھر دور دراز علاقوں کے پہاڑوں سے کاٹ کر دریائی بجروں پر رکھ کر یہاں لائے جاتے تھے۔ دوسری طرف غلاموں کی پوری فوج بڑے بڑے درختوں کے تنے دریائے نیل سے باہر نکال رہے تھے۔ یہ تنے دور دراز کے جنگلوں سے کاٹ کر دریائے نیل میں ڈال دیے جاتے تھے۔ جو پانی کے دوش پر تیرتے ہوئے مقررہ مقام تک آ جاتے تو دریا میں رسوں کا جال انہیں آگے بڑھنے سے روک دیتا اور پھر انہیں دریا سے باہر نکال کر غلاموں کی مدد سے ڈھکیل ڈھکیل کر زیر تعمیر احرام تک پہنچا دیا جاتا۔ یہ تنے احرام تعمیر کے لیے مجوزہ جگہ چاروں طرف زمین میں گاڑ کر سیٹ کر دیا جاتا، جس پر چڑھ کر راج مزدور چنائی کرتے۔ بڑے بڑے پتھروں کو اونچائی پر لانے کے لیے احرام کا جتنا حصہ تعمیر ہو چکا ہوتا ان کے ساتھ گیلی ریت کی ڈھلوانے بنا دی جاتی۔ احرام کی اونچائی سے طویل اور مضبوط کئی رسے زمین پر پھینکے جاتے جنہیں خوفناک حد تک وزنی پتھروں کے گرد بنے رسوں کے جال سے کس کر باندھ دیا جاتا اور پھر غلام احرام کے زیر تعمیر شدہ حصے کے اوپر سے اسے کھینچنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح نیچے سے بھی پتھر کے تینوں اطراف سے غلام پتھر کو اوپر دھکیلنا شروع کر دیتے۔ اس ڈھلوان کے دائیں بائیں لکڑی کے تختوں سے عارضی سیڑھیاں بھی بنی ہوتی۔ ہر سیڑھی پر دو دو مزدور کھڑے ہوئے ہوتے جو نیچے سے اوپر آنے والے مزدوروں کی کمروں سے بندھی زنجیریں تھامے رہتے تاکہ ڈھلوانوں کے راستے نیچے سے اوپر آنے والے مزدور توازن بگڑنے سے نیچے نہ گر جائیں۔ جوں جوں پتھر دھکیلنے والے مزدور اوپر آتے جاتے ان کی کمر سے بندھی زنجیریں سیڑھیوں پر کھڑے مزدور اوپر والی سیڑھی پر کھڑے مزدوروں کو پکڑاتے جاتے۔ یوں بلاخر انتہائی مشقت سے 50 سے 80 من وزنی پتھر زیر تعمیر احرام کے اوپر پہنچ جاتے اور پھر وہاں بھی کھینچ کھانچ کر اسے مقررہ جگہ پر مضبوط ترین چپک کے مسالے سے دیوار میں چن دیا جاتا۔ ایک ایک احرام میں ہزاروں پتھر استعمال میں آتے۔ یوں یہ تمام سلسلہ علیل صبح پو پھٹنے سے غروب آفتاب تک جاری رہتا۔ ایک احرام بننے میں سالوں لگ جاتے۔ اس دوران بے شمار حادثات ہوتے۔ روزانہ درجنوں اسرائیلی اور افریقی غلام لقمہ اجل بنتے رہتے۔ بننے والوں کی جگہ مزید غلام آ جاتے۔ یوں احرام کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہتا۔
بیرونی دیوار کی تعمیر کے بعد اندرونی تزئین کا آغاز ہوتا، وہ بھی سالوں ہوتا رہتا۔ مصر کا ہر فرعون اپنے تخت نشینے کے آغاز سے ہی اپنا مقبرہ بنوانا شروع کر دیتا، جو بعض اوقات اس کی موت کے بعد بھی تعمیر ہوتا رہتا۔ موت کے بعد فرعون وقت کی لاش کو حنوط کر کے ممی بنا دیا جاتا اور تابوت میں ڈال کر منوں، سونے، جواہرات اور اس کے پسندیدہ کنیزوں، غلاموں کے ساتھ مقبرے میں بند کر دیا جاتا۔ زندہ سلامت کنیزوں، غلاموں کے ساتھ انواع اقسام کھانے اور پھل بھی رکھ دیے جاتے، جنہیں کھا کھا کر شاید کچھ عرصہ وہ لوگ زندہ رہ جاتے ہوں گے۔ آخرکار بھوکے پیاسے ان گپ اندھیرے احراموں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر سسک سسک کر مر کھپ جاتے ہوں گے۔ فرعونوں کو یقین ہوتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، لہٰذا ان کی تمام پسندیدہ اشیاء کو ان کے ساتھ ہی ان کے احرام میں دفن کر دیا جاتا تھا، جنہیں صدیوں کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چور، ڈاکو اور قزاق لوٹ لاٹ کر لے گئے۔ فرعونہ مصر ملکہ سلامو کی بیٹی شہزادی شپ شپو اپنے منگیتر اور بھائی کے ساتھ پالکی میں بیٹھی اپنی ماں کے زیر تعمیر احرام کی طرف رواں دواں تھی۔ احرام دریائے نیل کے ساحل سے خاصے فاصلے پر تھا، اس لیے کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد پالکی دوسرے غلاموں کے سپرد کر دی جاتی۔ سپہر تک ان کی پالکی زیر تعمیر دیو ہیکل احرام کے پاس اس رتیلی ڈھلوان کے نزدیک رکھ دی گئی، جہاں سے پتھر اوپر کھینچے جاتے تھے۔ اوپر سے رسے نیچے لٹکائے جا چکے تھے، جو پالکی کے زمین پر ٹکتے ہی پالکی کے آگے کی طرف لگے درجنوں کنڈوں سے باندھ دیے گئے اور پھر پالکی کو آہستہ آہستہ اوپر کھینچا جانے لگا۔ پالکی والوں کے لیے یہ ایک شاندار تفریح بھی تھی۔ تینوں مہمان آہستہ آہستہ پالکی کے اندر کھڑے ہو گئے اور اوپر سے جھانک کر ارد گرد کا نظارہ کرنے لگے۔ پالکی جوں جوں اوپر جا رہی تھی، زمین انہیں دور ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ احرام کی بیرونی دیواریں تقریباً تیاری کے آخری مراحل میں تھیں، لہٰذا ان کی بلندی کئی سو فٹ تھی۔ شاہی مہمان پالکی کے اندر کھڑے ہو کر گرد و نما کا نظارہ کرنے لگے۔ پسینہ پسینہ غلام رسوں کو اوپر کی طرف کھینچنے میں مصروف تھے، جبکہ پہرے دار مصری فوجی عادتاً وقفے وقفے سے ان کی پیٹھوں پر کوڑے شڑاپ شڑاپ مار رہے تھے، جس سے غلاموں کے سامنے سام لہو رنگ لکیروں سے رنگے ہوئے تھے۔ شاہی مہمانوں کے لیے یہ ایک دلچسپ تماشا تھا۔ دور جہالت اور دور غلامی میں غلاموں اور جنگی قیدیوں کو گدھوں سے بھی کم قیمت سمجھا جاتا تھا اور ان پر بے جا اور بے شمار تشدد عین بہادری تصور کیا جاتا۔ بالآخر پالکی احرام کے اوپر جا پہنچی۔ شاہی مہمانوں کے لیے ایرانی قالین فرش پر بچھائے گئے تھے، جن پر چلتے چلتے شاہی مہمان کام کا جائزہ لینے لگے۔ درجنوں ماہر تعمیرات موقع پر موجود تھے، جو شاہی مہمانوں کو کام کی چال اور صورتحال سے آگاہی دینے لگے۔ ہر مہمان کے سر پر غلام دھوپ کی شدت سے بچاؤ کے لیے چھتری تانے ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ ٹھنڈے اور فرحت بخش مشروبات سے ان کی توازے کی جاتی رہی۔ مختلف جگہوں پر مزدوروں کے ٹولے اپنے اپنے کام میں اسی طرح مصروف تھے۔ نیچے سے اوپر لائے گئے چٹان نما پتھروں کو دھکیل دھکیل کر مخصوص جگہ پر لا کر نصب کیا جا رہا تھا، اور بے شمار غلام نصب کیے گئے پتھروں کو ریگ مالوں سے رگڑ رگڑ کر ملائم کرنے میں بھی مصروف تھے۔ تمام کام کرنے والے مزدور اور غلام صرف ستر پوشی کیے ہوئے تھے۔ تیز اور گرم دھوپ میں ان کے وجود پسینے سے چمکے اور تپے ہوئے تھے۔ تھکاوٹ، تکلیف اور بھوک پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ ایسے میں اچانک شہزادی شپ شپو نے ہاتھ بلند کیا اور بآواز بلند بولی، سب لوگ کام بند کر دیں۔ ولی عہد فرعونہ کی آواز بلند ہوتے ہی ہر طرف موت کی خاموشی چھا گئی۔ سب مزدوروں، راج مستریوں اور نگرانوں کے ہاتھ اپنی اپنی جگہ رک گئے۔ تو شہزادی پھر بولی، ہماری آمد کی خوشی میں سب غلاموں کو آج اور کل کام سے چھٹی ہے۔ سب کو خوب کھانا کھلایا جائے، پانی پلایا جائے اور مقدس نیل میں غسل کی عام اجازت ہے۔ شہزادی کا خوشگوار حکم سنتے ہی سب غلام سجدے میں گر گئے اور ایک شور و غوغا بلند ہو گیا۔ ہر کوئی شہزادی کو دعائیں دے رہا تھا اور شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اب شاہی مہمان اسی انداز سے نیچے اتر آئے اور پھر احرام کے اندرونی حصے کا معائنہ کرنے لگے اور بالآخر شام کا اندھیرا پھیلتے ہی واپس چل دیے۔ پالکی میں بٹھا کر انہیں دوبارہ نیل کے صحرائی گھاٹ سامتارا پہنچا دیا گیا، جہاں وہ اپنے شاہی بجرے پر سوار ہو کر دارالسلطنت تھیبس کی طرف روانہ ہو گئے۔ حذیفہ اور راجو آج نہر سویز کی سیر کو نکلے ہوئے تھے۔ شکنتلا اپنی ہی دھن میں چلی جا رہی تھی۔ سارے کا سارا علاقہ صحرائی تھا۔ شکنتلا مسلسل کام سے تھک چکی تھی، اب کچھ آرام چاہتی تھی۔ آرام کے لیے اسے مناسب جگہ کی تلاش تھی، جہاں وہ سکون سے آنے والے حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے کوئی پروگرام بنا سکے۔ پیدل چلتے چلتے خاصی دیر گزر گئی، لیکن اسے کوئی آبادی یا انسان نظر نہ آیا۔ ہر طرف ریت اور ریگزار تھے۔ بندہ نہ بندے کی ذات۔ بلا کی حبس اور شدید تپش کی وجہ سے شکنتلا پریشان ہونے لگی۔ اب اس نے سوچا
کہ پیدل چلنے کی بجائے فضا میں بلند ہو کر نظر دوڑاؤں، شاید کوئی مطلب کی چیز نظر آ جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ بلند ہو گئی، اس کے پاؤں زمین چھوڑ گئے۔ بلند ہوتے ہوتے وہ اچھی خاصی بلندی پر آ گئی تو دور سے سیاہ لکیر سی نظر آئی۔ نظروں کی دوربین اس نے اس لکیر پر گاڑ دی اور پھر اطمینان کے انداز میں گردن ہلانے لگی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ سیاہ لکیر دراصل دریا ہے، اور مصر میں ایک ہی دریا ہے، دریائے نیل۔ اب شکنتلا بتدریج نیل کی سمت بڑھنے لگی۔ آخرکار صبح خرامی سے بہتا نیل اس کے قدموں میں آ گیا۔ اس وقت شام سرابوں کے دشت میں بھٹکتے مسافر کی طرح آہستہ آہستہ رات کی تاریکی میں بدلنا شروع ہو چکی تھی۔ شبنم کی خنک لطافت اپنا رنگ دکھانے کی تیاریاں کر رہی تھی، اور تند گام نیل اپنے اسم و جسم، اپنے نبض و نفس میں آغوش گل سا پرسکون سرد اور قہر آلود رات جیسا چپ اور غلامی کی دھن جیسا خاموش تھا۔ مگر فضا میں پانی کی شائیں شائیں کے سوا کوئی آواز گرد و پیش نہ تھی۔ شکنتلا دریا کنارے اتر گئی۔ دن بھر کی تھکاوٹ کو تراوٹ میں ڈھالنے کے لیے اس نے سوچا کہ نیل اشنان کر لیا جائے۔ فیصلہ کرتے ہی اس نے بغیر سوچے سمجھے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگانے سے قبل وہ ظاہر ہو چکی تھی۔ ٹھنڈے پانی سے اسے خاصا سکون محسوس ہوا۔ ساری حبس اور تپش ہوا ہو گئی۔ تیرتے ہوئے ہی اس نے جی بھر کر دریائے نیل کا میٹھا پانی حلق سے نیچے اتارا۔ جس جگہ وہ پانی میں نہا رہی تھی، یہاں سے کچھ پیچھے سے دریا ایک موڑ کاٹ کر آ رہا تھا۔ ویسے بھی اسے نہاتے ہوئے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہا۔ اچانک اسی دریا کے موڑ سے چند چھوٹی بادبانی کشتیاں نظر آئیں۔ کشتیاں دیکھ کر شکنتلا کنارے کی طرف ہو گئی تاکہ کشتیاں گزر جائیں تو وہ دوبارہ پیراکی کر سکے، لیکن نزدیک آ کر کشتیاں اس کے پاس رک گئیں۔ اب اس نے دیکھا کشتیوں میں مصری باوردی فوجی سوار ہیں، جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے شکنتلا کے گرد گھیرا ڈال لیا، اور ان میں سے ایک نے لپک کر شکنتلا کو بازو سے پکڑ لیا اور کھینچ کر کشتی پر چڑھا دیا۔ شکنتلا نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اے لڑکی، ان میں سے ایک نے گرج کر کہا، تو کون گستاخ ہے جو شاہی بجرے کے راستے میں نہا رہی ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ پیچھے سے شاہی بجرا آ رہا ہے جس میں ولی عہد شہزادی شپ شپو سوار ہیں؟ اس کی باتیں سن کر شکنتلا کو دلچسپی محسوس ہوئی، لیکن خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہنے لگی، سرکار معاف کر دیں، آمن دیوتا کی قسم مجھے معلوم نہ تھا کہ شاہی سواری آ رہی ہے۔ شکنتلا کی بات سن کر فوجی آگ بگولا ہو گیا اور تڑاک سے ایک تھپڑ شکنتلا کے گال پر جماتے ہوئے بولا، غدار، کیا تجھے پتا نہیں کہ اب مصر میں آمن دیوتا کی پوجا پر پابندی لگ گئی ہے اور سرکاری طور پر را دیوتا کی عبادت کی جاتی ہے؟ لے چلو اس کو اور پیش کر دو شہزادی کے سامنے، وہی اس کا فیصلہ کریں گی۔ تھپڑ پڑنے سے شکنتلا کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ حقیقتاً اسے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فوجی اتنی جلدی ہتھے سے اکھڑ جائے گا۔ غصے کا ایک غلاف اسے اپنے وجود پر چڑھتا محسوس ہوا، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ شاہی بجرا آ جائے تو دیکھوں گی کہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن اس فوجی کو اس نے بہرحال نظروں میں رکھ لیا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے بہرحال اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اتنی دیر میں تیز بگل کی آواز گونجنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی اور خوبصورت بادبانی کشتی دریا کے موڑ سے نکل کر سامنے آتی نظر آئی، جس میں دمکتی وردیوں والے چند باروں فوجی افسر بیٹھے تھے، جن کو دیکھ کر شکنتلا کو مارنے والا اور اس کے ساتھی ایک دم مؤدب ہو گئے اور فوراً ہی انہیں چیخ چیخ کر شکنتلا کی بابت بتلانے لگے۔ فوجی کی بات سن کر ان کے افسروں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس فوجی کو ہدایت کی کہ اپنی کشتی آہستہ کر لو اور کنارے پر ہو جاؤ۔ جب شہزادی کا جہاز آگے نکل جائے تو اپنی کشتی اس کے ساتھ لگا کر لڑکی کو جہاز پر منتقل کر کے شہزادی کے سامنے سے پیش کر دے۔ افسران کی ہدایت پا کر فوجی نے کشتی کی رفتار تقریباً ختم کر دی اور کنارے کے ساتھ اپنی کشتی لگا دی۔ پھر شکنتلا نے دیکھا کہ درجن بھر فوجی کشتیوں کے جلوں میں ایک چھوٹا لیکن مضبوط اور انتہائی خوبصورت بحری بیڑا نیل کے پانیوں کو چیرتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ جہاز ایک منزلہ ہی تھا اور اس کی سطح بالکل ہموار تھی۔ جنگلہ لگا کر پورے جہاز کو عرشہ بنا دیا گیا تھا۔ درمیان میں ململی رنگین کپڑوں سے مزین چھوٹے چھوٹے کمرے نما خیمے تھے۔ چند ہی منٹوں بعد شکنتلا کو کشتی جہاز کے ساتھ لگا کر رسیوں کی سیڑھی کی مدد سے اوپر چڑھا دیا گیا۔ فوجی اہلکار بھی اس کے پیچھے ہی عرشے پر آ گیا، جہاں سے تھوڑی دور دبیز قالینوں اور آرام کرسیوں پر 2 مرد اور ایک کمسن شہزادی بیٹھی تھی۔ پتے پتے نکوش، قدرے سانولی رنگت، کمر اتنی پتلی کہ دونوں ہاتھوں کے گھیرے میں آ جائے، موٹی موٹی آنکھیں، ہاتھوں میں جنت انگور کا جام اور آنکھوں میں اعتماد اور غرور کی آمیزش۔ ارد گرد کھڑے غلام اور کنیزیں رکوع کی حالت میں کھڑے تھے۔ عرشے کے دونوں اطراف زنجیروں سے جکڑے غلام مسلسل چپو چلا چلا کر ادموئے ہوئے جا رہے تھے۔ جہاز کے حفاظتی دستے کے افسر نے
چند لمحوں کی پوچھ گچھ کے بعد فوجی کو شکنتلا سمیت پیش ہونے کی اجازت دے دی۔ فوجی اہلکار شہزادی کے سامنے آتے ہی جھکتا چلا گیا۔